السلام علیکم حضرات، میں آپ کو سخن کی ایک نئی قسط اور ایپیسوڈ میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ میں پہلے بتایا تھا کہ اس سیزن میں ہم لوگ جو ہے مطلب پاور آف ورڈس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ان مختلف لوگوں میں جن کا ادب سے تعلق رہا ہے، جنہوں نے لکھا ہے، جو لکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسے سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کیا ہوتا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اور ہم کہاں آگے اس کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی جو قسط ہے وہ میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے اور میرے ایک بڑے پرسنل خوشی کی، ذاتی طور پہ مجھے بہت خوشی ہے اس کرتے ہوئے، کیونکہ آج کی جو قسط ہے وہ میں اپنے پسندیدہ مصنف کے اوپر کر رہا ہوں اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ احمد صفی صاحب موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے ہمیں ٹائم دینے کا اور عزت افزائی آپ کی۔ احمد صفی صاحب جو ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند کے، اگر میں کہوں سب سے مقبول جو ہے مصنف ابن صفی صاحب کے بیٹے ہیں، اور ابن صفی صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں اور نہ میرا خیال ہے اگر ہم ان کو کچھ 4-5 لائنوں میں ان کا تعارف کر سکتے ہیں، بٹ انہوں نے جاسوسی دنیا کا آغاز کیا جو ان کی سیریز تھی اور جو ان کی زیادہ میرے خیال میں ہماری جنریشن میں مشہور ہے، وہ عمران سیریز کو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ان کے کام کے والے سے بات کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آج ابن صفی کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے جو دیکھا تھا خواب اس ملک کا اور ایک معاشرے کا، اور جو انہوں نے ہمیں معاشرہ دکھایا تھا، کیا ہم وہاں پہنچ سکے، اور آج کی جو جنریشن ہے ان کو کہاں دیکھتی ہے، کیسے دیکھتی ہے۔ سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، میرے لیے عزت افزائی کہ آپ آئے۔ اور احمد صفی صاحب آپ خود ایک جو ہے میکینیکل انجینئر ہیں بائی پروفیشن، جی اور آپ خود بھی لکھتے رہے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن اگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابن صفی آج کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں ان پہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ ادب نہیں ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ کسی الماری کی زینی بننے کی بجائے لوگ اس کو تکیے کے نیچے اس کتاب کو رکھ کے سوئیں۔ تو آپ اس ٹائم کے حوالے سے ان کی زندگی میں جو ان کو گزاری ملی یا جو نہیں مل سکی، اور آج کہاں کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ابو نے لکھا، لوگوں کے لیے لکھا، اپنے لیے لکھا، اور جو ان کے دل میں آتا تھا وہ لکھا، اور انہوں نے کبھی کسی اعزاز یا کسی ایوارڈ کی طلب نہیں کی، نہ انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے ادب کو کسی خانے میں رکھا جائے۔ ان کی اپنے الفاظ میں انہوں نے، جو آپ نے کئی انٹرویوز سنے اور پڑھے ہوں گے ان کو، انہوں نے یہی کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری کتابیں شیلف میں نہیں ملتی۔ ضیاء الدین صاحب سے بھی انہوں نے کہا تھا شیلف میں نہیں بلکہ تکیوں کے نیچے پائی جاتی، یعنی یہ کہ وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات کسی مصنف کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑھا جائے، یہ سب سے بڑا مقام ہے جو ان کو اس وقت مل چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری کتابیں جو ہیں وہ بک سیلرز جو ہیں، کتب فروشوں کے لیے کرنسی نوٹ کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ واقعات ہمیں اب لوگ بتاتے ہیں، ہم تو چھوٹے تھے لیکن اب بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ کتاب آ جاتی تھی تو لائبریری والے اس کو کئی روپوں میں چلاتے تھے اور اس کا کرایہ بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ کتاب کی جو فزیکل جو اس کی اپنی قیمت ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے کماتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ پڑھنا چاہتے تھے، یہی ان کا مقام تھا۔ اور آج کہاں ہیں کھڑے ہوئے وہ؟ ایک وقت گزرتا گیا، کئی نسلیں جوان ہوئیں، آج بھی آپ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو نئی نسل ویسے ہی پڑھ رہی ہے، نئی نسل ویسے ہی عمران پسند اور فریدی پسند ہے، اسی طرح سے ان بحثوں میں جس کی ہم آگے بات کریں شاید، وہ ان کو اسی طرح سے دیکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے۔ اور اس دوران میں ہوا یہ کہ جو ادب کا حصہ نہیں سمجھتے تھے وہ بھی اسے اب ادب کا حصہ سمجھنے لگے ہیں۔ بڑے بڑے لکھنے والے اور بڑی محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ اب یہ ایک خاص چیز ہوئی۔ دوسرے یہ کہ سرکاری طور پہ بھی اب دیکھیے کہ جو اکادمی ادبیات ہے اس نے، اکیڈمی آف لیٹرز نے پاکستانی ادب کے معماروں کی سیریز میں ابو کو شامل کیا۔ محمد فیصل صاحب نے کتاب اس سلسلے میں تحریر کی، تو اب اس طرح سے ایک وہ بھی ہو گیا کہ جناب یہ پاکستانی ادب میں کے معماروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کی نیشنل بک فاؤنڈیشن والوں نے بھی ان کے جو انتخابات تھے ان کے انشائیوں کے وہ شائع کیے۔ تو وہ جو ایک اعتراف ہونا تھا وہ آہستہ آہستہ خود ہی ہو گیا۔ اس کے لیے کسی فیملی ممبر نے کوئی درخواست نہیں دی، کسی اور نے کوئی سفارش یا کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑی۔ صرف ایک سفارش تھی جو چلی اور چلتی رہے گی، وہ ہے ان کے پڑھنے والوں کی۔ جب پڑھنے والے کسی کو وہ مقام دے دیتے ہیں اس کے بعد کسی اور مقام کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ آج اپنے مقام پہ فائز ہیں الحمدللہ۔
اچھا، ایز اگر آپ دیکھتے ہیں پڑھنے والے ایز اے فین کو دیکھتے ہیں اور بعد میں کیسے جنہوں نے ان کے کام کو اسٹڈی بھی کیا ہے ایک ریسرچ بیس پہ اسکالر کی ہے، تو اگر آپ پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کے کام کی سب سے بڑی جو مقبولیت کی وجہ اگر آپ ایک یا دو چیزوں کو پن پوائنٹ کریں تو وہ کیا تھی؟ کیا ان کا عام قاری سے اس کہتے زبان کا سلوک تھا؟ کیا وہ کہانیاں اتنی مضبوط تھیں؟ یا وہ کردار اتنے ریلیٹیبل تھے؟ تو وہ کیا ایسی چیز تھی جس نے آج تک ابن صفی صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ یہ جیسا کہ عام طور پہ عام مصنفین کے لیے ایک بہت آسان سوال ہے کہ آپ اسلوب کی کوئی چیز اٹھا لیں، کوئی چیز بتا دیں، پن پوائنٹ کر دیں، لیکن اس نے مجھے اور مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو ایک اس میں ڈالا، اچنبھے میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس لیے کہ ہم کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہے، معاشرے کے ہر طبقے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ وہ پڑھے جاتے ہیں. پھر رکشے ٹیکسی والا بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے، اس کو تانگے والا یا جو چپراسی ہے وہ، پھر اس کے بعد ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، اردو ادب کے بڑے ستون جو ہیں وہ بھی ان سے پڑھ کر مستفید ہوتے رہے. اس وقت بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے پروفیسرز جو ہیں، اور میں مثال دوں گا ابوالخیر کشفی صاحب کی جو اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہ چکے، بہت بڑے ادیب اور نقاد اردو ادب کے وہ، اور پھر ساری زندگی انہوں نے ابو کی چیزوں کو پڑھا اور انہوں نے اس کی تعریف کی اور اس کو سراہتے رہے وہ. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہت سارے نام ہیں، میں نے کشفی صاحب کا ایک مثال کے طور پہ لیا. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ایک چپراسی بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے اور اس کو بھی اس وقت لگن رہتی تھی اور اب بھی وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کتابیں پڑھتا ہے ان کی، اور جو ابوالخیر کشفی صاحب تھے ان کا جو معیار تھا اور جو وہ بالکل الگ تھا. تو وہ پورے بینڈ کو کس طرح سے اس کی تسکین کرتے تھے، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس کو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ اب ایک اصطلاح اس کے لیے بنائی جا چکی ہے. خرم علی شفیق صاحب ریسرچر ہیں، انہوں نے اس پہ بڑی تحقیق کی. اس کے بعد انہوں نے کہا ایسے رائٹرز جو معاشرے کے تمام طبقوں میں یکساں مقبولیت رکھتے ہوں، وہ عوامی نہیں ہوں، وہ خواصی نہ ہوں، تو وہ سارے کیا کہتے ہیں ایک زمرے میں ڈالے جا سکتے ہیں. ایک اس میں وہ ہے جمہوری ادب، کنسنسس لٹریچر. تو اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ ان کی کیا خاص چیز تھی جس نے ان کو مقبول کیا، وہ یہ تھی کہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ان کے پاس انپٹس آتی تھی، لوگوں کے مشورے، لوگوں کی آراء خطوط کی صورت میں، جو کہ اتنے ایک دن میں مطلب آدھا کلو سے کم تو خط نہیں آتے تھے. وہ سب کو پڑھتے تھے اور سب کو جواب دیتے تھے، جواب طلب ہوتے تھے، ان کو جواب بھی دیتے تھے. اس سے ان کو نبض کا اندازہ ہوتا تھا کہ قوم کس طرف جا رہی ہے اور مجھے انہیں کس طرف لے جانا ہے. تو وہ اس روشنی میں لکھتے تھے. چونکہ جب اس طرح سے آدمی لکھتا ہے کنسنسس لٹریچر یا جمہوری ادب، تو اس کا قبول عام جو ہے وہ لازمی ہے. تو یہ ایک الگ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ممیز کرتی ہے. اسلوب اپنی جگہ، ان کے لکھنے کا طریقہ الگ، ان کی زبان و ادب بالکل بے داغ، وہ بھی ایک الگ چیز ہے. لیکن جس چیز نے ان کو ممیز کیا وہ یہ. اس میں ایک اور جب ہم بات کر رہے تھے اسلوب اور کرداروں کی، میرا پرسنل بھی اوپینین ہے اور بہت سے لوگ بھی آئی تھنک ایگری کریں گے اس بات سے کہ ان کے جو کردار تھے وہ بہت اسٹرانگ تھے، بہت ڈائیورسیفائی تھے. اگر میں کہوں کہ شاید اپنے وقت سے آگے کے کردار انہوں نے انٹروڈیوس بھی کیے. تو اگر آپ ان کے کردار، جب وہ اب آپ کا کیا ابھی تک ریسرچ ہے یا کیا کانسیپٹ ہے کہ جب وہ کردار بنایا کرتے تھے تو ان کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اچھا اگر میں کردار بنا رہا ہوں تو اس کی یہ خاصیت ہونی چاہیے یا اس طرح کے کردار ہونے چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا پہلے ایک مشن تھا کہ وہ ایک مشن کے تحت آئے تھے. آپ کو، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ وہ مشن یہ تھا کہ اس وقت جو تھا وہ فحش لٹریچر کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا، جس کو اب لوگ کہہ رہے ہیں، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن لوگوں نے لکھا کہ انہوں نے تنہا اس کا مقابلہ کیا اور اپنا ایک چیلنج لے کے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ لکھوں گا، اور انہوں نے اس کو پورا کیا. آج تک انہوں نے اس کو ایک ڈھال بنے رہے. کئی نسلیں جو ہیں ان سے فیضیاب ہوئیں اور ان کے ذہنوں کی تشکیل ہوئی اور آبیاری ہوئی، ذہنوں کو انہوں نے تربیت کی، ذہنوں کی. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جب انہوں نے دیکھا، یعنی پہلا ابھی حال ہی میں ڈسکور ہوا اس کا، پھر سے جو دلیر مجرم کا پہلا اداریہ تھا، اس میں انہوں نے اس معاشرے کی تشکیل کی بات کی تھی جہاں جرائم نہ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آئیڈیل معاشرہ ہے جس کو اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو علامہ اقبال مرغ دین کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن جاوید نامہ میں.
لیکن اس میں جب انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسی قسم کے کردار چاہیے ہوں گے۔ فریدی کا کردار جب انہوں نے کیا تو فریدی کے بارے میں مطلب ان سے ان کی حیات میں سوال ہوتے تھے، یہ سوال پوچھے جاتے تھے کیا آپ نے کیسے کیا، تو انہوں نے کئی جگہ لکھا ہے کہ فریدی ان کی ایک خواہش ہے کہ ایسا کوئی ہو، اور ان کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا اور ہو جائے گا، شاید انہی کے پڑھنے والوں میں سے کوئی ہو، اور اپنے اپنے درجے میں یقین کریں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فریدی کہیں نہ کہیں ضرور کارروب عمل ہوتا ہے اپنے اپنے ادارے میں، اپنے محکمے میں، کیونکہ وہ بالکل ایک نیچے کے فوق البشر یا سپرمین کی طرح جو آئیڈیل ہے وہ انہوں نے بنا دیا ہے، اور وہ انہیں خود بھی پسند بھی تھا۔ جیسے جیسے اس کی یعنی سمجھے کہ وہ بڑھا ہے فریدی کا کردار اور آگے نکلا ہے، ویسے ہی ایک یعنی اس زمانے میں دو مملکتیں نئی وجود میں آئیں، بھارت اور پاکستان کے نام سے۔ وہ کبھی نام نہیں لکھتے تھے اس میں، لیکن جب پاکستان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں ایک ہر چیز نئی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اب میں بتا رہا ہوں عمران کا، کیونکہ عمران اس وقت اس نے جنم لیا، اور عمران میری نظروں میں اور کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں پرسونیفائی کرتا ہے، تجسیم کرتا ہے پاکستان کے کانسیپٹ کی۔ ابھی بھی دیکھ لیں ہم، چاہے وہ کرکٹ ہو یا سیاست ہو یا جو کچھ ہو، کوئی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے۔ عمران کی شخصیت دیکھ لیں، ہائیلی انپریڈکٹیبل، بالکل آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، لیکن آخر میں کامیاب رہتا ہے۔ تو یہ کامیابی کہیں نہ کہیں سے نکل کے آتی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو یہ عمران کا جو کردار لکھا گیا یہ اسی تناظر میں کہ کچھ کنفیوژنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مطلب وہ چیزیں ویل بلٹ نہیں تھیں۔ پہلے جب فریدی لکھا گیا تھا چیزیں ویل بلٹ تھیں، ویل ڈیفائنڈ تھیں، ہر چیز اپنی جگہ تھی، پھر ایک ٹرموائل آیا، اس کے بعد نئی جگہ پہ نئی چیزیں ڈیفائن ہونا شروع ہوئیں۔ اس ڈیفینیشن کے درمیان اس میں عمران کی تخلیق ہوئی میرے اپنے خیال کے مطابق، اور وہاں جو تخلیق ہوئی، جتنے کنفیوژن ایک قوم من حیث القوم ہمیں ہو سکتے ہیں، من حیث جماعت ہم کو ہو سکتے ہیں، انڈیویجولز کی حیثیت سے ہو سکتے ہیں، وہ سب اس میں تقسیم ہو گئی عمران کی۔ اور آپ یقین کریں میرا یہ خیال ہے کہ عمران کی طرف اب جو نئی نسل جاتی ہے زیادہ یا اس کو پسند کرتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے، چاہے وہ سرحد کے اس طرف ہو، چاہے سرحد کے اس طرف ہو، یا دنیا میں کہیں بھی اردو پڑھنے والا ہو، نئی نسل کی ساری کنفیوژنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے عمران، اور اس کے بعد ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ اس سارے کنفیوژنز، ان ساری یعنی الجھی ہوئی چیزوں کے باوجود آپ ایک اچھی شخصیت، ایک اچھا کردار لے کر برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ فریدی اور عمران کا یہ اور دیگر کردار جو ہیں وہ ہر ایک اپنی جگہ، چاہے وہ نیگیٹو ہوں یعنی منفی کردار ہوں یا مثبت کردار ہوں، سب کی اپنی، اس پہ تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے ہر کردار۔ بات دراصل یہ ہے کہ 250 سے زائد ناولز ہو چکے ہیں میرے، تو اب بہت سنبھل کے لکھنا پڑتا ہے، مجھے کافی احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ریپیٹیشن وغیرہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی بنا پہ لوگ یہ کہیں کہ صاحب یہ کیا وہ دورہ دی بات۔ ٹریٹمنٹ میرا ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی ہمدردیاں قانون اور قانون کے محافظوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لہذا میرے ناول سے یا اس قسم کے جاسوسی ناول جو لکھے جاتے ہیں ان سے بگاڑ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، سیکھتے ہی ہیں لوگ اسے۔ بھائی میرے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ کبھی کوئی صاحب فریدی بن کے دکھاتے، پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ اطلاع دی ہے۔ بھائی اگر وہ کوئی صاحب یہاں جوڈو کراٹے والے بیٹھے ہوں تو وہ بتائیں گے کہ موومنٹس پہ نظر رکھ کے کس طرح 10 آدمیوں سے نپٹا جا سکتا ہے۔ مجھے اپنے سارے کردار سب سے زیادہ پسند ہے، بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ کرنا کہ کون سا، اس لیے کہ مختلف کرداروں کی مختلف ان کی اپنی ذاتی خصوصیات ہیں جن کی بنا پہ وہ بہرحال مجھے پسند ہے۔ اور وہ کریٹیوٹی فائنلی کہتے ہیں گاٹ ٹو ہیم، جب وہ کچھ بیماری کا شکار ہو گئے تھے، کچھ سال وہ بیمار رہے، تو اس کے حوالے سے ہم آگے نہیں، ہم یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جو واپس آئے تھے اس کے بعد آپ نے جو ان کا کام دیکھتے ہیں
اس میں آپ کو کوئی خاص انفرادیت یا کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پہلے میں اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی، میں صرف فرق کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بہت اسپیشل فرق نظر آتا ہے کلیئر؟ وہ 3 سال کی بیماری، اس کی وجہ بھی تھی ایک، وہ بہت زیادہ لکھتے تھے، یعنی مہینے میں 4 ناول آ جانا، اور اس کوالٹی کی کہ کوئی بھی بیسٹ سیلر سے کم نہیں. کوئی آپ پڑھنے والے ہیں آپ کو معلوم ہے کوئی ایسی ناول نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ نہیں چلی یا چلی، سب ایک طرح سے بکی اور آج تک چل رہے ہیں، اب بھی پبلش ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اتنا لکھتے تھے کہ ایک وقت میں دماغ نے بالکل ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ ایک کیفیت آتی ہے. لوگوں نے اس وقت ڈائگنوز کیا کہ وہ شیزوفرینیا تھا، لیکن اب یہ کہتے ہیں، میری اپنی بیٹی اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، مطلب سائیکالوجی میں. اس نے کہا کہ ان کو اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا نہیں تھا، بلکہ بائی پولر ایک نئی چیز ہے جو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، وہ ان کو کیفیت تھی. اس نے سارا اس کو اسٹڈی کیا. تو اس سے جب وہ نکلے ہیں، یہ ایک اور مجھے سائیکالوجسٹ نے بتایا تھا کہ یہ ایک کیفیت ہے جو طاری ہوتی ہے، اگر ماحول ایسا مل جائے جس میں وہ سروائیو کر سکیں، گھر والے اور یہ اس کو سپورٹ کریں تو سروائیو کر جاتا ہے، ورنہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں اس میں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ وہ اس سے نکلے. اور اس کے بعد 1.5 متوالے جب کتاب آئی تو وہ اتنے دھماکے سے آئی، سمجھ لیجیے یہی کہا جا سکتا ہے آج کل کے محاورے میں کہ انڈیا میں فوراً 2 اس کے وہ نکلے ایڈیشن، وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کئی ایڈیشن نکلے، اور پورے شہر میں یہاں پوسٹرز، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی جو کہیں لگائی میں نے، کہ لوگ لائنیں لگا کے اس کو لے رہے تھے، پورے شہر میں پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ یہ واپس آ گئے. تو وہ سارا تھا. اس کے بعد کے جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مطلب مجھے خود ایک ٹھہراؤ اور ایک میچورٹی زیادہ نظر آتی کہ اب وہ کردار بھی جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جو اسکوپ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اب وہ لوکل اس سے نکل کے جو تھا تھوڑا بہت، اب وہ زیادہ تر یعنی بین الاقوامی لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں. چھوٹے والے جو کیسز ہوا کرتے تھے کسی نواب کے یہاں یا کسی، وہ اب کم ہو گئے، اور بڑے کیسز جو ہیں وہ زیادہ آنے لگے، جس میں بین الاقوامی جو ریشہ دوانیاں ہیں بدماشوں کی یا ٹیررسٹ کی یا اس کی، وہ سب نظر آنے لگی، اور ان کا سدباب کیسے کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت کا تقاضا بھی تھا، اور اس کے بعد یعنی 70s اور 80s تھے بھی ایسے، جب تک وہ مطلب 60s میں یہ واپس ہے، 7 سال ادھر اور پھر 10 سال اور 17 سال تک جو تھا وہ وہی زمانہ تھا. تو یہ ایک چیز نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے تھوڑا سا. اگر ہم ان چیزوں سے ہٹ کے بات کریں تو بطور شاعر یا بطور ان کے جو نثر نگاری، ان کے جو اور شوق تھے یا ان کو جو چیزیں پسند تھی، ان پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں، کیونکہ ہم زیادہ عمران سے جاسوسی دنیا میں ہی قید ہو کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ شاید ہمارا تعارف بھی نہیں ہے ان سے. نہیں، یہ بات ہے کیونکہ ان کے شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، اتنے مختلف پہلو ہیں کہ ان سب پہ بات کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ پہلو ہے وہ عمران سیریز اور جاسوسی دنیا، ان کی جو سری ادب ہے وہ سب پہ چھا جاتا ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کی ابتدا اسرار ناروی سے ہوئی تھی. اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کا مجموعہ کلام بھی موجود ہے جو ان کی شاعری تھی، اور اس مجموعہ کلام میں آپ کو اس وقت کی نظمیں اور غزلیں ملیں گی جب وہ 17-18 سال کے تھے، اور آپ ان کو اگر پڑھیں تو آپ اس کے جو لفظیات ہیں یا جو اس کے تخیلات ہیں وہ دیکھ کے اب بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی منجھے ہوئے یعنی کسی استاد شاعر کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک باقاعدہ ان کا تھا. عوام جون پوری، یہ فراق گورکھپوری، ان سب لوگوں کے ساتھ انہوں نے مشاعرے پڑھے ہیں. تیغ آبادی جو بعد میں مصطفیٰ زیدی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ ان کے دوستوں میں سے تھے. کئی لوگ ایسے بڑے ہیں جو ان کے دوستوں میں سے تھے اور ان کے ساتھ شاعری کے ساتھی تھے. شاعری پہ ان کی توجہ کم ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ زود گو نہیں تھے اور پر گو نہیں تھے، کم لکھتے تھے، لیکن جب لکھتے تھے تو وہ اس کی اپنی کلاس ہوتی تھی. اسی دوران میں اس سے پہلے کہ جاسوسی دنیا عمران سیریز لکھنا شروع کریں، انہوں نے سیٹائرز لکھے ہیں، طنزیے بہت، اور وہ اس کلاس کے تھے کہ وہ اس پہ کئی دفعہ پکڑ بھی ہوئی. اتنے زیادہ طنز، اتنا کٹیلا تھا اس کا. اگر آپ پڑھیں فرار، ان کی پہلی کہانی جب پڑھیں اور دوسری جو ہیں، تو وہ ان کا جو ایک ہے طنز اور مزاح کا جو ہے وہ بالکل الگ ایک شعبہ تھا، اور اس میں بڑی ہی کٹیلی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اس کی الگ کتابیں شائع ہوئی ہیں اب ان کے مجموعوں کی. تو وہ بھی ایک پہلو تھا ان کا. تو یہ تھا. لیکن ابن صفی اور اسرار ناروی کی ٹسل جو ہے میرے حساب سے وہ چلتی ہی رہی ہمیشہ،
کہ وہ اسرار ناروی جو تھے وہ کہتے تھے کہ لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں لیکن نہ لکھ سکے کبھی اپنی ہی داستاں، اس طرح کی باتیں آپس میں ان کی چلتی تھیں. ان کے زندگی میں بھی اور ان کے وفات کے بعد بھی بہت سے ابن صفی بننے کے جو ہے امیدوار پیدا ہوئے. انہوں نے کئیوں نے دوبارہ ان کی کتابوں کو نئے نام سے چھاپنا شروع کر دیا، کئیوں نے نقطے اوپر کر کے 2 نقطے نیچے کر کے. تو ان کے خلاف وہ اعلان بھی کرتے رہے کہ میں ایکشن لوں گا، لیکن ایک میں بڑا سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا لیگل سسٹم ایسا ہے کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا تو ابھی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، شاید آج سے 50 سال پہلے تو اور کم تھا. تو ایک تو وہ بات تھی کہ ان کے خلاف ایکشن ہوا نہیں ہوا، کہاں تک پہنچا. لیکن آپ کے خیال میں جن لوگوں نے ان کے بعد لکھا اس پہ آپ کیا کامنٹ دینا چاہیں گے؟ کیا کوئی اچھا کام کر سکا، اور کیا اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہوگا؟ دیکھیے یہ سوال میرا خیال ہے مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ میں نے کئی لوگوں کو کہا. کچھ لوگوں نے لکھنے کی پہلے کوشش کی تھی، بہت لوگوں نے 300 400 ناول لکھ دیے، لیکن آپ کو صرف یہ دیکھنا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو ولدیت کے خانے میں میرے باپ کا نام لکھنا پڑے گا، صفی ہونا پڑے گا. لیکن لوگوں نے اس سے ہٹ کے بھی لکھا اور کرداروں کو لیا اور ان کرداروں کو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت میں وہ خود بیمار تھے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اس کے بعد وہ لمٹ سے نکل گیا معاملہ. تو لوگوں نے لکھا. 2 قسمیں ہوتی ہیں ادب کی، ایک ہوتا ہے پلپ فکشن اور ایک ہوتا ہے فکشن. پلپ فکشن کو میں اردو میں ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ ایک وہ ایسا ہوتا ہے ردی یا فٹ پاتھ پہ بکنے والا ہوتا تھا. لوگوں نے سوچا کہ شاید ابن صفی کا بھی پلپ فکشن ہے اور وہ بھی ہم بھی ویسے ہی لکھ لیں گے، تو وہ وہیں رہے. وہ پلپ فکشن والا میری اپنی رائے یہ قاری کی حیثیت سے کہ وہ شاید وہیں پہ رہے. وجہ یہ ہے کہ آج اداروں میں ابھی کل میں نے اس کو آتھینٹیکیٹ کیا، 3 PhDs جو ہیں وہاں انڈیا میں دی جا چکی ہیں. یہاں پہ کئی MPhil کے مقالے ہو چکے ہیں ابو کے اوپر. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ کورس بھی کرایا ابو پہ، مجھے بلوا کے وہاں پہ انہوں نے ان پہ مطلب اور مزید اپنے اسٹوڈنٹس کو اور پوری کمیونٹی کو وہاں انٹروڈیوس کرایا. بہت سارے انڈیا میں کئی سیمینارز اور کانفرنسز ہوئی، پاکستان میں کئی کانفرنسز یا سیمینارز ہوئے ابو کے اوپر. تو اور ان کے ادب پہ یہاں پہ موجود ہیں بک شیلف میں. کئی لوگوں نے ان کے ادب پہ کتابیں لکھی، یعنی ان پر ریسرچ کی اور ان کے اوپر کتابیں لکھی. ٹھیک ہے نا، ایک نام نہیں ہے، کئی نام ہیں. تو اب آپ ان کو رکھیں ایک طرف، اور جو جس نے بھی جو نام آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، جس نے بھی ان کی نقالی میں لکھا، ان کا دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا اس قسم کا کام ہوا. تو ادب اور غیر ادب جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. جس چیز کا الزام ان پہ تھا وہ کہ یہ بھی پلپ فکشن ہے یا یہ ادب کے زمرے میں نہیں آتا، تو یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ہوتے اس نے پروف کر دیا کہ ہیں. جبکہ دوسرے لوگ اسی زمانے سے لکھنا شروع ہوئے تھے، لیکن ان پہ وہ سب چیزیں نہیں ہوئیں کہ وہ شاید اس میں وہ کنٹینٹ نہیں ہے، شاید اس کے اندر وہ مواد لوگوں کو نہیں مل رہا، یا وہ ادبی چاشنی یا ادب کا وہ جو مقام ہے وہ وہاں نہیں مل رہا، جس مقام کو انہوں نے خود کبھی نہیں چاہا کہ ان کو مل دیا جائے، یا اس کے لیے انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، لیکن ان کو ان کے پڑھنے والوں نے دیا. اب دوسرے لکھنے والوں کے پڑھنے والے جو ہیں انہوں نے ان کو کیا مقام دیا ہے اس سے تعین ہو جائے گا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. احمد صاحب، اب اینڈ پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم پڑھنے والے پڑھتے جا رہے ہیں، آپ نے کتابیں دوبارہ پبلش کی ہیں، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کی جدیدیت کے ساتھ مزید اب کامکس بکس آ رہی ہیں، اینیمیشنز آ رہی ہیں. ایک ہم نے اس زمانے میں فلم کا تجربہ بھی کیا تھا جس میں جاوید شیخ صاحب بھی تھے. TV سیریز بن رہی ہیں نیٹ فلکس پہ، اس طرح وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس زمانے میں اب آپ انٹینشنلی کوئی کام ایسا کر رہے ہیں کہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جا سکیں، یا آپ کسی طرح آپ کی خواہش ہے کہ اس طرح اس کو آگے بڑھایا جا سکے کہ جو نئی جنریشن ہے، کیونکہ اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تو آگے اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، جس میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، میری والدہ نے مجھے انٹروڈیوس کرایا اور میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو کراؤں گا اپنے، لیکن جو جن کو تعارف نہیں ہے، جن کو نہیں ہے، ان کے پھر جنریشن اس طرح اسکپ ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کچھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایک تو یہ کہ جو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ٹرانسفر کیا، بہت سارے میں بچوں کو دیکھتا ہوں، فیس بک پہ گروپ بھی ہے ابن صفی فینس کلب، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں، وہ 18 سے 20 23 26 ایسے ان کی عمریں ہیں، اور وہ سب کی کہانی یہی ہے.
کچھ جو تھے وہ دوسرے مصنفین کی پڑھ کے اور ایک دم سے کنورٹ ہوئے اور انہوں نے دیکھا ارے اصل یہ تو ادھر آ گئے. تو وہ آپس میں چلتا رہتا ہے سلسلہ. جو چیز ہم نے کوشش کی وہ یہ تھی کہ یہ کتابیں کبھی آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہوئی, چلتی رہیں, کبھی پاکستان میں ان کی پبلشنگ بند نہیں ہوئی. اور اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس کتاب کے کتنے ایڈیشن چھپے ہیں, واقعی ہمیں نہیں معلوم, کیونکہ وہ چھپتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ہاں اب یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے. جو ایک چیز اس کے لیے ضروری ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے, کام شروع ہو چکا ہے, مور دین 50% ہو گیا. میں اب آپ کے فورم سے یہ بتا رہا ہوں کہ اینڈرائڈ اور آئی او ایس سسٹم کے اوپر یہ کتابیں آئیں گی اور ظاہر فری آف کاسٹ ہوں گی. اب آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ادھر ادھر سے لوگ جو پی ڈی ایفس لیگل پی ڈی ایفس ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ رہے ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں. ہم نہیں روکتے, اب کچھ نہیں کہہ رہے اس پہ, کیونکہ اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ پڑھیں, یہ کہانیاں پڑھیں, کیونکہ یعنی ان کا بکنا یا نہ بکنا وہ اہم نہیں ہے, ان کا پڑھا جانا زیادہ اہم ہے. جو ابو کے لیے بھی اہم تھا اس وقت ضرورت تھی, اس وقت پھر ضرورت ہے ہم کو. اس وقت ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے کہ یہ لٹریچر پھر سے ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسکولوں سے اب زیادہ آرڈر آ رہے ہیں, اسکولوں میں ان کو لائبریریوں میں رکھا جا رہا ہے, اسکول میں ہوم ورک دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر. خود میرے بچے کے اسکول میں, جہاں ان کی ٹیچر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں, لیکن ان کو بھی ہوم ورک ملا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ یہ ناولس پڑھ کے آئیں اور عمران کی ٹیم کے لیے کوئی ایک نیا کیریکٹر دریافت کریں, بنائیں اور اس کو لکھیں, اس پہ کوئی کہانی. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو میڈیم چینج ہو رہا ہے, تو اب آپ کو یہ یعنی پرنٹ ورژن شاید اتنا نہ چلے, تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہ بہتر فارم میں وہاں پہ لے کے آ جائیں, لوگوں کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک کوشش ہے جس پہ کام شروع ہو چکا ہے. احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت مزہ آیا بات کر کے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت نئی باتیں پتہ چلی ابن صفی صاحب کے متعلق. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وقت نے اس بات کو ثابت بھی کیا اور کرتا بھی رہے گا کہ جو اصل ابن صفی تھے وہ ایک ہی تھے, اور جو انہوں نے کانٹینٹ لکھا ہے وہ شاید کل تو ریلیونٹ تھا لیکن آج شاید ہمیں اور ضرورت بہت زیادہ. اور مجھے لگ رہا ہے, آئی ہوپ کہ ہم اس معاشرے پہ جا سکیں جس کا وہ خواب دیکھتے تھے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ایک اچھی میموری اور یادگار ضرور رہے گی ان کا ادب, لیکن یہ زندہ ضرور رہے گا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.